آپ کے روبرو ہیں اور ان کا بھی استقبال شعر سے کر رہے ہیں۔ جس کو علی کے در سے عقیدہ نہیں ملا، جس کو علی کے در سے عقیدہ نہیں ملا، ملا ملا اسے مولا نہیں ملا، ملا ملا اسے مولا نہیں ملا۔ کافر بتا رہے ہیں وہ حیدر کے باپ کو، کافر بتا رہے ہیں وہ حیدر کے باپ کو، جس کو خود اپنے باپ کا شجرا نہیں ملا۔ نعرہ حیدری۔ السلام علیکم برادران اسلام۔ جیسے کہ میں دیکھ پا رہا ہوں کہ اس محفل میں تمام بزرگان دین وجودی ہستی موجود ہیں اور سبھی اہل بیت کے چاہنے والے اور اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ اور ابھی تک سن رہا تھا میں محفل میں کہ یہ معاملہ ہے وہ معاملہ ہے، لیکن معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی فی الحال کچھ دن پہلے لونی میں کچھ ایسا واقعہ بیتا ہے جو کہ بہت ہی شرمناک واقعہ رہا ہے۔ تو بات اگر مدعے کی کہی جائے تو بہتر رہے گا، کیونکہ ادھر ادھر کی باتیں تو بہت زیادہ ہیں۔ جیسے کہ ہمارے رئیس الدین صاحب نے بہت اچھی بات کہی، ہمارے مولانا صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ ہم سب اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اور جو اہل بیت کے خلاف انگلی اٹھائے گا اس سے ہمارا کوئی تعلق، کوئی رشتہ، کوئی معاملہ نہیں ہے۔ جیسے کہ کچھ صوفیہ حضرات نے ابھی کچھ دن پہلے ہماری خانقاہ خلیلیہ میں بیٹھ کے ایک جملہ کہا کہ مولا علی حقہ پیتے ہیں، استغفر اللہ۔ ہم نے ان سے کہا کہ یہ ثابت کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ ہاں جی کر سکتے ہیں ثابت۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ ثابت کر دیجیے، ہم آپ خانقاہ میں ایک حقہ لا کے رکھ دیں گے، کیونکہ مولا علی کی سنت ایک ہم بھی اپنا لیں گے۔ تو وہ نہیں کر پائے ثابت۔ میں ان کا نام نہیں کھولوں گا، کیوں؟ کیونکہ وہ بزرگ ہیں، ہمارے ساتھ کے تاج ہیں۔ کسی بزرگ کی بھری بزم میں بے عزتی کرنا ہمارے پیر و مرشد نے نہیں سکھایا۔ پہلی بات، انہی بزرگوں نے بھری محفل میں کسی کا لباس پہنایا گیا، اسی کا لباس اتارا بھی گیا، اور اسی نئی محفل میں گالی سے نوازا بھی گیا۔ اگر ہم اپنے مریدین کو یہ دکھائیں گے کہ ہمارے بزرگان دین اس طریقے سے غازی مختار سے باتیں کر رہے ہیں، تو ہم آنے والی عوام کو، مریدین کو، نسل کو کیا سکھائیں گے جب ہم خود ہی اس پہ مکمل نہیں کھڑے ہو پا رہے ہیں۔ بہرحال میں پھر کہوں گا کہ میں نام نہیں کھولنا چاہتا، کیونکہ رسوائی بہت دور تک جاتی ہے، اور صوفیہ جتنے بھی ہیں، سلسلہ کوئی بھی ہو، دیدار شاہی ہو، صاحبی ہو، چشتی، جہانگیری، چوربٹی، نقشبندی، تمام بھاگ کے سلسلے، سب سلسلے چاہنے والے کس کے ماننے والے؟ سرکار دو عالم کے۔ اور جو سرکار دو عالم کا گستاخ وہ کسی کا نہیں۔ میری بات اگر کسی حضرات کو غلط لگے تو کہہ سکتا ہے، میں بات وہی کہوں گا جو حق کی ہے، کیونکہ میرے مرشد نے مجھے سکھایا حق کے پیچھے گردن کٹے تو کٹ جائے، گردن کٹے تو کٹ جائے، نہ تو سلسلے میں داخل مت ہو، اور اگر ہونا ہے تو گردن پہلے ہی سوچ کے چلو کہ کٹے گی۔ اور بزرگان دین نے کٹائی ہے، مدار شاہ ہوئے، غریب نواز ہوئے، قطب الدین بختیار کاکی ہوئے، سرکار ساجد پاک ہوئے، بابا موری شاہ قلندر ہوئے، سرکار خواجہ سر نور خدا سلطان اولیاء مولا جہانگیر ہوئے۔ تمام بزرگان دینوں نے حق کی بات کری، لیکن میں دیکھ رہا ہوں لونی میں تو دیدار سائی ہے، میں فلانا ہوں، میں ڈھمکانا ہوں، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ماننے والے کس کے ہیں، کس کا دم بھر رہے ہیں ہم؟ سرکار دو عالم تاجدار مدینہ، اس کا دم بھر رہے ہیں جو ساری کائنات کو پالنے والا رحمت للعالمین بنا کے بھیجا جس کو۔ لیکن اگر ہم اسی کے اوپر اگر انگلی اٹھا دیں تو پھر ہم پہ کیا رہ گیا؟ آج ویسے ہی ماحول ملک میں دیکھ رہے ہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ ایک ویڈیو بنائی گئی جس میں ایک لباس اتارا گیا، بال کاٹے گئے، سجا شریف چھینا گیا، سر کا تاج چھینا گیا۔ تاج کا معنی سمجھتے ہیں؟ دستار کے معنی سمجھتے ہیں لوگ؟ نہیں سمجھتے۔ بس کپڑا لیا اور بال لیا۔ بال بڑھانے سے کوئی صوفی نہیں بنتا ہے، یہاں سے صوفی بنتا ہے۔ ابھی جیسے بزرگان دین نے کہا کہ صوفی سب سے پہلے ہیں،
اسلام خانقاہوں سے شروع ہوتا ہے. سرکاری دو عالم کے گھر کے دروازے کے بعد اصحاب صفہ بیٹھا کرتے تھے جن کو صوفی کہا گیا ہے اس دور میں. لیکن کوئی معاملہ نہیں ہے, کوئی کسی کا وہ نہیں ہے, لیکن بس یہی ہے کہ میں دیدار شاہی ہوں اور میں سادھوی ہوں اور میں جہانگیری ہوں اور میں چشتی ہوں. یہ سب ایک الگ بات ہے. سب سے مین بات جو وہ یہ ہے وہ سرکار دو عالم کے چاہنے والے ہیں. ہم سب ایسے ہیں تو ہم ہیں, ایسے ہیں تو ہم نہیں ہیں. باقی اگر میری کوئی بات کسی بزرگان دین کو غلط لگی ہو تو معافی چاہوں گا. آپ کا ہے جتنا سمجھ